قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الصدقۃ رد البلاء۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ یعنی اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرنا، خیرات کرنا، یہ رد البلاء، یہ آفات و بلیات کو دور کر دیتا ہے، مصائب و آلام کو دور کر دیتا ہے، پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ یہ دنیا میں رہتے ہوئے ظاہری حیات کے اندر صدقہ و خیرات آفات و بلیات کو دور کرتا ہے، بلکہ یہ عالم برزخ اور قبر کے بھی مصائب و آلام کو دور کرتا ہے۔ بے شک ایک دفعہ ایک بہت بڑے صوفیاء میں سے بزرگ ہوئے ہیں پیر عبد الواحد بالگرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر خانہ کے لوگوں میں سے ہیں۔ ان کے پاس ایک نوجوان آیا، اس نوجوان نے آ کے عرض کی، یا حضرت میں ایک جنازہ پڑھ بیٹھا ہوں اور پھر دوستوں کے کہنے پر قبرستان بھی چلا گیا ہوں اور پھر قبر میں میت کو اتارتے بھی دیکھ بیٹھا ہوں۔ اس کے اس وے آف ٹاکنگ سے اندازہ ہوتا ہے کہ یعنی وہ جنازہ بھی نہیں پڑھا کرتا تھا، قبرستان بھی نہیں جایا کرتا تھا، کسی کو اس سے پہلے اس نے قبر میں اترتے یا اتارتے بھی نہیں دیکھا تھا۔ تو یہ کوئی بڑی تفاخر کی بات نہیں، یہ مقام افسوس ہے اور رونے کی بات ہے۔ اللہ ہم کو جنازے بھی پڑھنے کی توفیق دے، قبرستان میں بھی جانے کی اللہ توفیق دے، تاکہ ہمیں اپنی موت، اپنی قبر، اپنے حشر، اپنی آخرت اور برزخ سب کچھ یاد رہے۔ جب یہ سب کچھ یاد رہے گا تو بندہ راہ راست پہ رہے گا۔ خیر، یہ اس کا المیہ تھا۔ جب اس نے عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ اب تو چاہتا کیا ہے؟ اس نے کہا، حضرت جب سے جنازہ پڑھا، قبرستان اور قبر میں میت کو اترتے اتارتے دیکھا تو مجھے تو موت سے ڈر لگنے لگا ہے۔ میں تو ہر وقت حالت خوف میں ہوں، ذہن سے، دل دماغ سے موت کا ڈر ختم ہی نہیں ہوتا اور قبر کا ڈر ختم نہیں ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا اب تیری ڈیمانڈ کیا ہے؟ اس نے کہا، حضرت جی مجھے کوئی وظیفہ بتائیں، میں کچھ پڑھوں تاکہ میرے اندر سے خوف نکل جائے۔ حضرت جی نے فرمایا، بتا تیری جیب کیسی؟ اس نے کہا، جی الحمدللہ ٹھیک ہے، فضل ہے اللہ کا۔ فرمایا پھر ایسا کر، اللہ کی راہ میں روزانہ صدقہ کیا کر، کچھ خیرات کیا کر، کچھ اللہ کی راہ میں دیا کر، رب کی مخلوق اور امت مصطفیٰ پہ خرچ کیا کر، روزانہ کی بنیاد پہ جتنی توفیق و استطاعت ہے اس کے مطابق۔ تو اس نے روزانہ کی بنیاد پر صدقہ و خیرات شروع کر دیا۔ اب کوئی حضرت جی 8-10 ماہ کے بعد اس کے ساتھ سر راہ ملاقات ہوئی۔ مطلب یہ بھی ہے کہ لوگ مطلبی ہوتے ہیں، مطلب سے آتے ہیں، از ذرائع محبت بہت کوئی کم ہی ہے جو ملنے آتا ہے۔ 8-10 ماہ بعد جب اس سے سر راہ ملاقات ہوئی تو آپ نے ہی پوچھ لیا کہ بیٹا بتاؤ، تجھے موت کا اور قبر کا بڑا خوف تمہارے دل دماغ پہ سوار تھا، اب کیا بنا؟ اس نے کہا، حضرت جی لگتا ہے کہ آپ نے تو ہمیں الٹی طرف لگا دیا ہے۔ فرمایا وہ کیسے؟ اس نے کہا، جی میں نے تو عرض کیا تھا آپ کو کہ مجھے موت سے اور قبر سے ڈر لگنے لگا ہے، کوئی وظیفہ بتائیں کہ ڈر نہ لگے، مگر آپ نے مجھے لگا دیا صدقہ و خیرات پر، تو معاملہ تو الٹ ہو گیا۔ فرمایا بھائی بتاؤ الٹ کیا ہوا؟ اس نے کہا، جی میں نے کہا تھا مجھے مرنے سے ڈر لگتا ہے، قبر اور موت سے ڈر لگتا ہے، آپ نے جو عمل بتایا وہ شروع کیا تو اب میرا مرنے کو جی کرتا ہے، اب مرنے کو دل مچلتا ہے، مرنے کو جی چاہتا ہے، تو یہ تو معاملہ الٹ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا بیٹا اس کی وجہ یہ ہے کہ جس شہر میں بندے کی پراپرٹی ہو، جس شہر میں بندے کا مکان ہو، پلاٹ ہو، کوئی جائیداد ہو، کچھ حصہ ہو، وہاں جانے کو جی کرتا ہے، اور جہاں بندے کا کچھ نہ ہو وہاں جانے کو جی نہیں کرتا۔ تو جب سے آپ نے میری ایڈوائس پر، میری نصیحت پر عمل کر کے رب کی راہ میں خیرات کرنا شروع کیا، اللہ نے تیرے نام کا پلاٹ اور محل جنت میں تجھے الاٹ فرما دیا، چونکہ اب جنت میں تیری الاٹمنٹ ہو چکی، تیرے نام کچھ جائیداد ہو چکی، کوئی گھر کوئی محل تیرے نام ہو چکا، تو اب تیرا وہاں جانے کو جی کرتا ہے، اب تجھے مرنے کو جی کرتا ہے، اب تیرا ادھر جانے کو دل مچلتا ہے اور طلب کرتا ہے۔ تو جب تک ہمارا وہاں کچھ نہیں تھا، دل نہیں چاہتا تھا، اب تمہارا وہاں کچھ ہے تو ادھر جانے کو جی کرتا ہے۔
دوستان گرامی قدر بات سمجھ آئی کہ صدقات و خیرات جو ہیں نہ صرف دنیا کی آفات و بلیات، غم، پریشانیاں اور غیر ضروری خوف اور ڈر ان کو دور کرتے ہیں، بلکہ یہ آخرت کا راستہ بھی صاف کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اس عمل پہ دوام اور ہمیشگی نصیب فرمائے۔